اردو کے ون ڈے پلان کے اندر میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو تلخیص کی ویڈیو چاہیے، تو ہزاروں بچوں نے کمنٹ میں لکھا کہ یس سر ہمیں چاہیے ویڈیو. تو آج آپ سب کے ساتھ میں تلخیص نگاری کی کمپلیٹ ویڈیو ڈسکس کروں گا. تھوڑی سی میری طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو کو جلدی نہیں بنا سکا اور آپ کو میری آواز تھوڑی سی لو اور ڈاؤن نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تلخیص نگاری ہے، اس میں دیکھیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. 10 نمبر کی تلخیص ہے آپ کو آنی پیپر میں. تو میں یہاں کوشش کروں گا آپ کو جو ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں وہ بتاؤں تاکہ لینتھ بھی کم سے کم ہو اور مجھے بھی زیادہ بولنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک ورڈ ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، خلاصہ. تلخیص کا نام بھی کیا ہے؟ خلاصہ ہی ہے. مطلب کسی بھی چیز کو، بڑی چیز کو چھوٹی چیز کے اندر ضم کرنا، اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں نا. کسی چیز کا جو مین پوائنٹس ہیں ان کو خلاصہ کہتے ہیں. تلخیص بھی بالکل اسی طرح سے ہے. کسی عبارت کے اہم نکات اخذ کر کے خلاصہ لکھنا تلخیص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تلخیص کیا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا. ٹھیک ہے، کسی طویل مضمون کو، عبارت کو یا تقریر کے زائد الضرورت جملوں اور غیر اہم الفاظ کو نکال کر اس کے اصل مفہوم کو اس طرح اختصار سے بیان کرے کہ کوئی اہم بات نہ چھوٹے. مطلب اس طرح سے ہم نے وہ خلاصہ بیان کرنا ہے کہ اہم بات ہماری کوئی رہ نہ جائے، یا کہہ لیں کہ اس کا جو مین پوائنٹ ہے نا اس کو ہم نے لکھنا ہے. جو باقی اس کی تفصیل ہے وہ سائڈ پہ کر دینی ہے. ہر ایک بات ہوگی، اس کے آگے تفصیل ہوگی، پھر ایک نیا موضوع ہوگا اس کی تفصیل ہوگی، پھر ایک نیا موضوع ہوگا اس کی تفصیل ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سارے موضوع بس لکھنے ہیں، تفصیل نہیں لکھنی. چھوٹا سا بس پوائنٹ آپ یہاں پر یہ سمجھ لو کہ تلخیص بھی کیا ہوتی ہے، یہاں پہ خلاصہ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ اصول ہیں، اس کے وہ آپ سمجھ لو. اس کے بعد آپ کو کچھ ایگزامپل بھی اس کی سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا اصول یہ ہے کہ تلخیص بات کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کے پاس 75 اس کے الفاظ ہیں نا، مکمل الفاظ یا کل الفاظ آپ کے پاس 75 الفاظ ہیں، 75 ہے، تو آپ نے 25 الفاظ کی لکھنی ہوتی ہے تلخیص یا خلاصہ. اس کا تیسرا حصہ آپ نے لکھنا ہے. اس کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے اپنی آسانی کے لیے بات یا خلاصے کے الفاظ کو گن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے کتنے الفاظ ہیں. آپ کو پاس جو عبارت آئی ہے کتنے الفاظ ہیں اس کے، اور میں نے کتنے الفاظ کی تلخیص لکھنی ہے. عبارت کے اصل مفہوم کو ذہن نشین کیجئے، اہم باتوں کو نیچے لکیر کھینچیے اور اپنے الفاظ میں لکھیے. آپ نے جو اہم عبارت، پوری عبارت کو پڑھنا ہے، اس میں جو اہم الفاظ ہیں، اہم موضوع ہیں، اس کو نیچے لکیر لگا لینی ہے. اس کے بارے میں بات آگے ہو رہی ہے، پھر یہ نئی بات یہاں شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو سب کو آپ ہائی لائٹ کر لو اپنے پیپر کے اوپر، جو آپ کو پیپر ملے گا. تلخیص میں واقعات کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جو اصل بات میں ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ جو آخر پہ بات ہوئی ہے اس کو پہلے لکھ دو اور جو پہلے والی بات ہے اس کو تلخیص میں آخر پہ لکھ دو. نہیں، ترتیب بالکل وہی ہونی چاہیے. اپنی طرف سے ہم نے کوئی نئی ترتیب وہاں پہ نہیں بنانی. تلخیص چونکہ عبارت کا نچوڑ ہے، اس لیے اپنے الفاظ میں ہی لکھیں. عبارت کا وہ نچوڑ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے. مطلب 50 منٹ کی بات کو جو ہم نے ہے وہ 15-20 منٹ کے اندر بیان کرنا، اس کو ہم کہیں گے تلخیص ہے. یا کسی بھی چیز کو بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈیبیٹ کو ہم نے چھوٹے سے الفاظ کے اندر بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تلخیص. تلخیص اس طرح سے بھی ہے جیسے ہماری شعر و شاعری ہے، یہ بھی تلخیص ہی ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک شعر لکھتا ہے، اس شعر میں کافی ذرا جو ہے اس چیز کے معنی ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شاعر کیا کرتا ہے، وہ ساری چیز کو ضم کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے شعر کے اندر. تو اس طرح سے تلخیص جو ہوتی ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نچوڑ ہوتا ہے. بات کئی پیروں پہ ہو سکتی ہے، مگر تلخیص میں آپ نے ایک ہی پیرا میں ہونی چاہیے. آپ کی تلخیص جو آپ کو بات آئے گی ہو سکتا ہے وہ 2-3 پیراگراف اس کے ہوں چھوٹے چھوٹے، لیکن آپ نے جب تلخیص لکھنی ہے وہ ایک پیراگراف میں ہی لکھنی ہے. اہم واقعات کو انڈر لائن کر لینا ہے آپ لوگوں نے سمجھنے کے لیے، اور تیسرا حصہ ہونا چاہیے. ابھی تک ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. تلخیص نگاری میں بات کے مفہوم کی کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں ہوگا. مفہوم وہی رہے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ اس میں نہیں کر دینا کہ یہ چیز بات بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے، یہ بات بھی کی ہے. نہیں، بس جو ہوا ہے بات اسی کو ہی ہم نے لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں کرنا اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں ایڈ کر دینی ہے. تلخیص میں استعارہ، تشبیہ، تلمیح اور ضرب الامثال وغیرہ کی نہیں لکھے جا سکتے. کوئی بھی مثال دی ہے، کوئی بھی تشبیہ ہے، کوئی بھی ضرب المثل ہے، اس کو ہم نے نہیں لکھنا. ہم نے صرف اس کا مفہوم لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کسی بات میں کوئی تاریخی مثال یا کوئی واقعہ وغیرہ ہو تو وہ بھی حذف کر دیا جاتا ہے. مطلب ہم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو ختم کر دینا ہے، صرف اس میں خلاصہ لکھنا. کوئی واقعہ بھی ہے وہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہی وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اب کرنا کیسے ہے، تو سب سے پہلے آپ نے تمام الفاظ گننے ہیں جو آپ کو بات ملے گی. آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کل الفاظ. ٹھیک ہے، کل الفاظ کتنے ہیں اس کو آپ لکھو کتنے. لیٹس میرے پاس ہے 45، یہ لکھ لو. اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ، یہ آپ نے ایسے ہیڈنگ دینی ہے، تلخیص شدہ الفاظ. وہ کتنے ہیں جی، اس کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا 15. یہ دو چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے عنوان. کہ اس کا عنوان کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسے عنوان کی ہیڈنگ دے کے
आप यहाँ पर अनुमान लिख लो उसका, जो भी अनुमान है उस तलखीस को पढ़ने के बाद आपको क्या उसका मजमून, उसका क्या अनुमान है, किसके बारे में बात हो रही है, ये पैटर्न लिखने के बाद अब यहाँ पे आपने सारी बात बोल दी जो आपको समझ आई है। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ आगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आगे करना क्या है, ठीक है। ये इस तरह से आपने शुरू करना है, कुल अल्फाज गिनने हैं, तलखीस शुदा अल्फाज कितने हैं, उन्वान लिख लेना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आप सबके लिए निकालनी हुई है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट चैनल को करिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, नजर थोड़ी सी लो है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, आप सबने सपोर्ट किया, तो इस वजह से मैं आपको सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मस्ट 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तलखीस ये देखें, ये कुछ मेरे पास ये जो है मैंने पास पेपर में से ये पैराग्राफ लिया हुआ है, आपको तलखीस में आया हुआ है। देखो ये पेपर में हमेशा आंसर आनी है, कोई भी पैराग्राफ जो पेपर में रिपीट नहीं होता, हमेशा नया पैराग्राफ बन के पेपर में आना है, उसी को हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये पिछले साल का पैराग्राफ है, उसको पढ़ के देखते हैं, उसमें अहम चीजें जो है वो हम वो फाइंड आउट करते हैं। उसका आंसर भी हमने आगे लिखा हुआ है कि उसकी तलखीस में हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी। अक्सर बेशतर बादशाहों के बरखिलाफ शेरशाह सूरी एक बहादुर और एक दरवेश और एक फलाही मंसूबा बनाने वाले बादशाह क्या किया जाता है। मतलब यहाँ पे शेरशाह सूरी की तारीफ हो रही है ना, तारीफ में उसने 3-4 चीजें बता दी हैं, दरवेशी भी है उसमें, फलाही मंसूबे भी किए हैं, बहादुर भी है। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो बादशाह है शेरशाह सूरी, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। लगभग 500 साल पहले काबिल से कोलकाता और काबिल से दिल्ली तक अजीम शाहराएं, मतलब यहाँ पे उसने शाहराएं बनाई हुई हैं, मंसूबे बनाए हुए हैं, ठीक है। और बाहर तक मस्जिदें और मस्जिदें भी बनाई हैं, मुसाफिर खाने बनाए हैं, किले भी बनाए हैं, ठीक है। मतलब पहले उसकी तारीफ हुई है, उसके बाद उसने क्या अजीम शान शाहराएं बनाई हुई हैं। ज़मीन की पैमाइश या जंगी और इंतजामी हिकमत अमली में सोचने समझने और गौर करने वाले बादशाह थे। 3 चीजें यहाँ पे बयान की गई हैं। सबसे पहले उन्होंने बहादुर है, वो दरवेशी उनके अंदर। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि वो अजीम शाहराएं बनाई है, मंसूबे बनाए हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, मस्जिदें हैं, मुसाफिर खाने, ये चीजें हैं। अब हम इनको जब गिने के ना, अल्फाज को जब गिनना है, तो ये देखो अक्सर बेशतर एक लफ्ज है, 2 नहीं है। बादशाहों एक है, के एक है, बरखिलाफ बर एक, खिलाफ 2 नहीं है, बल्कि बरखिलाफ पूरा एक लफ्ज है। आप लोग गिनने में गलती करोगे, ये कोई नहीं आपको बताएगा। इसके बाद शेरशाह सूरी, ये एक नाम है, शेरशाह सूरी 3 नहीं अल्फाज, शेरशाह सूरी एक ही लफ्ज है। एक बहादुर ये भी एक है, एक दरवेश, दूर अंदेश ये भी एक लफ्ज है। दूर अलग और अंदेश अलग अलग नहीं है। इस वजह से आपने पूरा लफ्ज को एक लफ्ज गिनना है, ऐसा ना हो कि आप लोग गलती कर दें अल्फाज को गिनने में, ठीक है। इस तरह से ये सारे अल्फाज आपने गिनने हैं। इंतजामी हिकमत अमली, इंतजामी अलग है और हिकमत अमली क्या है, अलग है। एक सोचने वाला अलग है, सोचने समझने वाला अलग है, ठीक है। इस तरह से आपने अल्फाज को गिनना है। कोई मतलब मसला नहीं, अगर आपको 2-4 अल्फाज ज्यादा हो रहे, कम हो रहे, इतनी कंसेशन होती है। ऐसा नहीं आपने 2 पॉइंट उतने ही गिनने होते हैं, वैसा कोई नहीं, आपने ईजी होकर लिखना है इसको। अब ये उन्वान क्या बन गया, शेरशाह सूरी उसके कारनामे, ठीक है। शेरशाह सूरी एक कारनामे एक उन्वान बन गया। आप इससे ज्यादा उन्वान भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका ये उन्वान नहीं है, तो आप कोई अपनी तरफ से उन्वान भी बना सकते हो, ठीक है। शेरशाह सूरी एक अजीम बादशाह, ठीक है। शेरशाह सूरी उसके बाद कह लो आप लोग जो है वो तरीक की नजर में, ठीक है। अपनी तरफ से आप लोग ज्यादा उन्वान भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो बना हुआ वो शेरशाह सूरी के कारनामे, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लगते हो तो यहाँ ऐसा लाइन लगा कि यहाँ दूसरा अनुमान आप लिख दो, कोई मसला नहीं है। आप 1 से 2 अनुमान भी लिख सकते हो, गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। इतनी कंसेशन होती है। अब ये असल आंसर ये है, शेरशाह सूरी एक अजीम और मुदब्बर बादशाह थे। उन्होंने आज से 500 साल पहले काबिल से कोलकाता और काबिल से दिल्ली तक अजीम शाहराएं तमीर की, जगह जगह मसाजिद मुसाफिर खाने भी तमीर किए। जंगी और इस्लामी हिकमत अमली में वो एक मुनफरद बादशाह थे। बात खत्म। इतना आपने काम करना है। अब लेट्स सपोज अगर शेरशाह सूरी का जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसके जो हमारे पास अल्फाज थे वो बनते थे 100, मतलब 100 अल्फाज बनते हैं। फिर ये वाले हमारे होने चाहिए 33, उसका तीसरा हिस्सा। अब बहुत ज्यादा बच्चे ये कहेंगे साथी मैंने जब पैरा बनाता था तो 33 तो ये तो 40 बन जाती है। तो 33, 35, 36, 37 तक आप बना सकते हो। 3-4 ऊपर हो जाए अल्फाज, 3-4 नीचे हो जाए अल्फाज, कोई मसला नहीं है। लेकिन तलखीस शुदा अल्फाज यहाँ पे पैराग्राफ जो होगा उसका साइज यही होना चाहिए, तीसरा हिस्सा होना चाहिए, इससे ज्यादा ना इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ 4-5 ऊपर हो, 4-5 नीचे हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इतनी कंसेशन आपको
مل جائے گی، لیکن آپ نے لکھنے وہی الفاظ گنے کے جتنوں کی آپ نے تلخیص کی ہوئی ہے. یہ دوسرا ایک اور پیراگراف ہے آپ کی پریکٹس کے لیے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیں. اب یہاں پر ہمیں یہاں شروع میں عنوان مل جاتا ہے، نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں دور جدید کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک مین بات ہو چکی ہے. مطلب یہ پورا پیراگراف ہوگا یہ نوجوانوں اور دور جدید کے بارے میں ہی ہوگا. اب آگے یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. دنیا تیزی کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے، جو افراد اور قومیں ان جدید تقاضوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور رفتار زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکیں، وہ زمانہ انہیں پامال کرتے ہوئے گزر جائے گا. طلباء کو چاہیے کہ وہ عہد حاضر کے سائنسی ماحول میں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں عزت کا مقام حاصل کر سکیں. یہ میرے پاس پیراگراف ایک آ گیا. عنوان کیا ہوگا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی، یا کہہ لو طلباء اور جدید دور. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنے حساب سے عنوان بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، 4 5 6 جہاں سے آپ کو ملتی ہے تلخیص اس کی آپ پریکٹس کر لو. جہاں سے آپ کو تلخیص ملتی ہے اس کی پریکٹس کر لینا آپ لوگ. ٹھیک ہے، ویسے اگر آپ کو یہ فائل چاہیے تو میں آپ کو فری میں دے دوں گا. فرسٹ کمنٹ آپ جو ہوگا واٹس ایپ چینل کا ہوگا، واٹس ایپ چینل کا، تو وہاں پہ آپ کو یہ فائل مل جائے گی. آپ اس کی پریکٹس کر لیجیے گا. میری طرف سے آپ سب کو بونس ہے فری میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اب ہم نے اس کی تلخیص کی کیسے ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم پر دسترس حاصل کریں. یہ دیکھو کیا پورا اس کا لب لباب ہے کیا، نوجوانوں کو ہی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا، سائنس کی جو علم حاصل کرنا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ہے، تاکہ وہ موجودہ سائنسی دور میں ترقی یافتہ اقوام میں بلند مقام حاصل کر سکیں، اس قابل ہو جائیں، کر سکیں. وہی باتیں آ گئی ہیں. آپ یہ تھوڑی سی کم ہے، آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہو اس کے لحاظ سے، لیکن ہو تیسرا اس ٹائپ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لاسٹ میں ایک اور ایگزامپل ہے اقبال کی. اقبال مسلمان خود ہی کی تعلیم دیتے ہیں. خود ہی ان کے کلام میں اہم اصلاح ہے. خود انسان کو ذات اور شخصیت کو کہتے ہیں. انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے اور خدا کے تعلق کو سمجھے. اگر وہ خود کو سمجھ گیا تو خدا کو پا لیتا ہے. پانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اقبال مسلمانوں میں خود ہی کو بیدار کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ خود ہی کے بارے میں ہی ہو رہا ہے. خود ہی کی اصلاح ہے اور 3 4 پوائنٹس یہاں سے نکال خود ہی کے بارے میں لکھ دو آپ لوگ. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ کمنٹ کے اندر آپ کو پریکٹس کے لیے پیراگراف مل جائیں گے، وہ کر لو یا کہیں اور جگہ سے کر لو. ٹھیک ہے، تو جن بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا مست کیجیے گا. ٹھیک ہے، چینل کو، تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہیں. اور میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کے سب کے ویلیویبل کمنٹس کا، کہ کس طرح کے آپ نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں. میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوتا ہوں، وہ میرے لیے ایسا موٹیویشن ہے. جن بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. اور فرسٹ کمنٹ کے اندر آپ کو چینل واٹس ایپ چینل کا لنک ملے گا، اس کو فالو کر لینا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور اس کو فالو کرنے کا اس کے اندر ہی آپ رہنا. نئی نئی آپ کو وہاں پہ چیزیں ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے، آپ کا جو سامان دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.